انسان کی زندگی اور قبر۔ کمل منگوائے سونے کے لیے 10 برس بھی نہ سونے پائے تھے کہ ہمیشہ کے لیے مٹی کی چادر اوڑھ کر سو گئے۔ بڑے سارے ڈیزائن دیکھ کر پلنگ بنوائے، بیڈ بنوائے اور جب اٹھے تو ایک پل میں اٹھ کر چلے گئے اور جا کر مٹی کے بستر پر ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ اپنی خوابوں کے سپنوں میں بڑے ڈیزائن کی لائٹیں لگوائیں، بڑے خوبصورت لمبی لائنوں میں بلب لگوائے اور کچھ دن بھی نہیں رہنے پائے تھے کہ اٹھ کر قبر کی اندھیری کوٹری میں جا کر سو گئے۔ ہر وقت اپنے گھر کو چمکانے والے جا کر وحشت اور تنہائی کے گھر میں اور کیڑوں کے ساتھ جا کر سو گئے۔ بدن پر کوئی چینٹی آ جائے تو آدمی اس کو جھاڑ دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ آج اس کے بدن پر کروڑوں کیڑے پھر رہے ہیں۔ جس چہرے کو گرمی سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، بھوک سے بچاتا ہے، تھکن سے بچاتا ہے، اسی چہرے پر آج کیڑوں کا حملہ ہے۔ کوئی اس کی آنکھوں کو کھا رہا ہے، کوئی اس کی کھال کھا رہا ہے، کوئی اس کی زبان نوچ رہا ہے، کوئی اس کی ٹانگوں پر لگا ہوا ہے، اور وہ پیٹ جس کے بھرنے کے لیے ساری زندگی دھکے کھاتا رہا، وہی پیٹ قبر میں سب سے پہلے پھٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، دنیا کو لالچ کی نظر سے مت دیکھا کر۔ قبر میں سب سے پہلے تیرے وجود کو جو کیڑا کھاتا ہے وہ تیری آنکھیں ہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہی شمع بجھتی ہے اور جو سب سے پہلے اسی کو اللہ نکالتا ہے اور کیڑے کو کھلا دیتا ہے۔ تو جس انسان کا یہ حیرت ناک انجام ہو کہ موت اس کی شکاری ہو، آفتوں کے پھندے اس کے چاروں طرف قائم کیے جا چکے ہوں، مصیبتوں کی کھائیاں قدم قدم پر اس کے لیے کھودی گئی ہوں، غموں کے بادل کبھی اس کے اوپر سے ہٹتے ہی نہ ہوں، خوشیوں کی کرن بجلی کی چمک کی طرح آ کر گزر جاتی ہو، پریشانیوں اور فکروں کے سمندروں میں ڈوبا ہوا ہو اور بیماریاں اس کے ساتھ اپنا رول ادا کر رہی ہوں، دوستوں کی بے وفائیاں اور اولاد کی نافرمانیاں اس کے دل پر نستر چلا رہی ہوں، قبر اس کو روزانہ پکار رہی ہو، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اندھیروں کا گھر ہوں، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میرے پاس آنا ہے تو کوئی سامان سفر لے کر آنا، ذرا زندگی کی گہرائی میں دیکھیں کہ یہ کتنی بے پائیدار، بے ثبات، بے وفا، بے قرار ہے۔ جہاں ایک پل انسان کو چین نہیں، کہیں ایک پل انسان کو ٹھہراو نہیں، تھوڑی سی خوشیاں دیکھتا ہے اور پھر چاروں طرف غموں کے بادل، ایک خوشی کو لینے کے لیے لاکھوں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور وہ خوشی آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ بھلا یہ بھی زندگی ہے؟ دوستو، موت کے بعد بھی ایک دنیا ہے، اس کی تیاری کرو۔ تھینکس فار واچنگ۔